Zur, our next eminent guest is Dr. Hontunji, who is an advisor to the President of Benin and is a guest speaker with us today as the representative of the government of Benin. He is also has been a minister and a speaker of the National Assembly for Benin. I would like to invite him and ask him to come and say a few words. Sa Sainteté le Calife, Excellences, Mesdames et Messieurs les participants à la 43e Convention annuelle de la communauté Ahmadiyya, distingués invités, je voudrais, du haut de cette tribune, faire un témoignage et exprimer une reconnaissance qui me tienne à cœur aux honorables participants à la 43e Convention annuelle de l'Association musulmane Ahmadiyya. Le témoignage consiste à affirmer ici que la communauté musulmane Ahmadiyya, dont vous êtes les dignes représentants, constitue à mes yeux l'avenir de la religion islamique tout entière. En effet, je puis témoigner que cette communauté est le centre de l'union, de la foi et du partage dans un élan collectif de solidarité, de charité et de générosité envers le prochain que seuls peuvent fonder l'amour de l'homme quel qu'il soit et la crainte de Dieu le miséricordieux. Merci d'avoir compris que la foi sans l'acte est vaine. Merci d'avoir compris que la foi sans la charité est vaine. Qu'Allah le Très-Haut vous bénisse, sa sainteté, le calife et tous les missionnaires et volontaires qui œuvrent inlassablement chaque jour pour jeter des ponts de paix et d'amour entre les hommes dans le monde en général et dans mon pays, la République du Bénin en particulier, où ont été construits des centres de santé, de nombreux forages de points d'eau potable, des mosquées, etc. Je puis également témoigner de cette quête permanente de la connaissance et de cette culture de la vertu que j'ai observée chez les membres de la communauté Ahmadiyya que je côtoie depuis 10 ans environ dans mon pays, tels que les amis successifs, depuis Mamad et San Segunda jusqu'à Asghar Ali, en passant par Khalid et les autres. À tous ceux-là, je voudrais simplement exprimer ma sincère gratitude. La deuxième chose que je voudrais dire ici est une reconnaissance du charisme exceptionnel de sa sainteté, le calife Massi V, dont la visite dans mon pays, en avril 2008, a laissé un souvenir impérissable de paix et d'espérance dans le cœur de mes compatriotes qui ont découvert, grâce à lui, à travers ses prêches et ses messages, un autre visage, le vrai visage de l'islam. Je voudrais présenter à sa sainteté leur gratitude infinie et solliciter d'elle des bénédictions pour tous. Mesdames, Messieurs, chers participants, je voudrais vous transmettre enfin les bons souvenirs et les salutations fraternelles de son Excellence, le Dr Boni Yayi, président de la République du Bénin. Plein succès aux travaux de la 43e Convention annuelle de la communauté musulmane Ahmadiyya. Vive la paix et l'amour entre les peuples, l'amour pour tous, la haine pour personne. Qu'Allah vous bénisse. Je vous remercie. The address by Dr. Hontunji Jean Alexander will be translated by Khalid Mahmood Sahib.
حضور اقدس اور اس 43ویں مبارک جلسہ میں شامل تمام خواتین و حضرات، میں آج یہاں ایک شہادت اور گواہی دینے اور دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والے جذبات کو پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ گواہی تو یہ ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جماعت احمدیہ ہی ہے جو حقیقت میں اسلام کا مستقبل ہے، یہی ہے جو یہ حقیقی اسلام کا چہرہ پیش کرتی ہے، جس میں دنیا کے ہر انسان سے بلا تمیز رنگ و نسل اور مذہب و ملت کے محبت، خلوص اور بھائی چارے کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حضور انور تمام مبلغین اور تمام افراد جماعت کو بے شمار برکتوں سے نوازے، جو ساری دنیا میں عموماً اور میرے ملک بینن میں خاص طور پر امن کو قائم کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں اور انسانیت کی خدمت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ میڈیکل سینٹرز کا قیام، صاف پینے کے پانی کی فراہمی، مساجد کی تعمیر اور دیگر بے شمار کام اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح میں اس بات کو بھی بتائے بغیر نہیں رہ سکتا کہ بینن میں 10 سالوں سے جب سے کہ مجھے جماعت سے تعلق قائم ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جماعت میرے ملک میں علم کے حصول اور نیکی اور تقوی میں آگے بڑھنے کے لیے ہر دم کام میں مصروف ہے، اور اس کے لیے وہاں پر کام کرنے والے سب امراء، جن میں حافظ احسان سکندر صاحب، اصغر علی بھٹی صاحب اور خالد شامل ہیں، کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ حضور انور کے سن 2008 کے دورہ بینن، جس کی یادیں ہمارے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں، کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ حضور انور کی تقاریر اور نصائح، جن میں محبت، خلوص، پیار اور امن کا پیغام تھا اور اسلام کی حقیقی تصویر جھلکتی تھی، ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہنے والی یاد ہے۔ میں حضور انور کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور حضور کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ آخر پر میں حضور انور کی خدمت میں آپ کی ملاقات کی یادیں پیش کرتا ہوں جو ہمارے صدر ملک کے ساتھ تھیں، اور صدر ملک بینن جناب بونی یائی کی طرف سے محبت بھرے جذبات پیش کرتا ہوں، اور 43ویں جلسہ سالانہ UK کی کارروائی کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ انسانیت زندہ باد، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ شکریہ۔ نعرہ